فکر اس بات کا ہے کہ اگلے سال تک یہ بات گئی، پتہ نہیں اس کا مومنٹم رہے گا یا نہیں رہے گا، کوئی اور نہ کوئی چیز ہو جائے جس کے ساتھ اس کا مومنٹم ٹوٹ جائے. وہ تو ابھی 2/3 میجورٹی سے کم وہ انٹرسٹڈ ہی نہیں ہے. وہ he doesn't want to go through the same phase again جو پچھلی بار ہی ہوا ہے. coalition government and partners and this that and the other. وہ تو بالکل he wants to take over the state, which is what fascists do. جی. اور لیکن سیٹھی صاحب وہ تو خیر چلیے وہ تو ابھی دیکھنے کی بات ہے، کیونکہ 2/3 لینا پاکستان میں کوئی آسان کام نہیں ہوتا. ایون بھٹو صاحب 77 میں کیا مسئلہ تھا؟ یہی مسئلہ تھا نا کہ بھٹو صاحب کو اینگزائٹی تھی کہ 2/3 نہیں ملے گی، آئین میں چھیڑ چھاڑ نہیں کریں گے، تبھی وہ سارا مسئلہ ہوا. لیکن بہرحال وہ بات کی بات ہے. اصل بات یہ ہے کہ کیا موجودہ جو سیاسی پارٹیاں ہیں جو کہ پاور میں اس وقت، وہ یہ سارا رستہ دے دیں گی، یا وہ ان کی تو بالکل اس وقت جیسے کہتے ہیں ڈیفینسو میں ہے، بیک فٹ میں ہے، بیانیہ ان کا کمزور ہے، سیاسی ان کے پاس کچھ بیچنے کو نہیں ہے. یہ بھی ایک عجیب و غریب بات ہم دیکھ رہے ہیں. یہ بالکل بہت بڑی حماقت کی انہوں نے، اب وہ بھگت رہے ہیں اس کو. اسی لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ لائف لائن جو ہے جتنی لمبی ہو جائے اتنا بہتر ہے، تاکہ کچھ ریکلیم کر لیں لاسٹ گراؤنڈ. اور وہ اسی امید پہ ہیں کہ خان صاحب سے کچھ غلطیاں ہوں گی، ایک یہ، اور دوسرا یہ کہ جب مریم اور نواز شریف آئیں گے تو شاید کچھ تھوڑی بہت سچویشن کو سیلویج کر لیں. مگر دیکھیے نا جس طریقے سے یہ پالیٹی ڈیوائڈ ہو چکی ہے، 2/3 میجورٹی لینا از ناٹ ایزی ایز یو سیڈ. بٹ نواز شریف صاحب نے بھی تو لی تھی نا ایک زمانے میں، اس لیے اٹس ناٹ امپاسبل. بٹ وی ہیو ٹو ویٹ اینڈ سی. میرا جو میرا خیال ہے وہ یہی ہے کہ خان صاحب جو ہے یہ ہی ول لوز ٹیم. پی ڈی ایم جو ہے آہستہ آہستہ ڈاؤن دا لائن اٹ ہیز مینی آپشنس ٹو ٹرائی اینڈ ریکلیم لاسٹ گراؤنڈ، اور may not get even a majority, but خان صاحب کو وہ میجورٹی جس کے ساتھ ان کو کسی الائنس پارٹنر کی ضرورت نہیں ہے، ڈاؤٹ اٹ. اور پھر بھی دیکھیے یہ ملک کو گورن کرنا بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے، اور جس قسم کے ایکسٹرنل اور انٹرنل پریشرز آ رہے ہیں یہ بہت مشکل ہے. شہباز شریف نے ایک بات کہی، ساؤنڈز ریزنیبل ٹو می، بٹ وہ امپاسبل ہے کہ یہاں تو اب ایک نیشنل گورنمنٹ ود سپورٹ فرام آل پارٹیز 4-5 سال اس کو ٹرن اراؤنڈ کرے اس ملک کو. ادروائز آئی ڈونٹ سی عمران خان اور نواز شریف اور اینی بڈی ایلس ٹرننگ دس کنٹری اراؤنڈ. اٹس بیونڈ دیٹ ناؤ. اتنے سیریس ایشوز ہیں اس ملک کے کہ، اور جس قسم کی اپوزیشنز بیٹھی ہوئی ہیں، یہ ایک افغانستان کے ساتھ یہ ڈیل نہیں کر سکتے، امریکہ کے ساتھ یہ ڈیل نہیں کر سکتے، انڈیا کے ساتھ یہ ڈیل نہیں کر سکتے وداؤٹ بینگ اٹیکڈ بائی دی اپوزیشن، جو بھی اپوزیشن میں ہوگا. تو یہ اگر اس قسم کی صورتحال ہے تو انٹرنل امپلوژن جو ہے وہ دن بدن اس کے چانسز بڑھتے جا رہے ہیں، اور انارکی اینڈ امپلوژن. اینڈ عمران خان صاحب کی جو سیاست ہے از دا لاسٹ تھنگ یو نیڈ ناؤ. اگر اتنی فرسٹریشن ہوئی ہے ایک لارج سیکشن آف دا پاپولیشن میں کہ دے آر ریڈی ٹو ٹرائی دس روٹ، حالانکہ 4 سال انہوں نے دیکھ لیا کیا ہوا ہے، بٹ نو دے اسٹل وانٹ ٹو ٹرائی دس روٹ. تو اس میں بہت سے ایلیمنٹس آ جاتے ہیں، ہاسٹیلٹی ٹورڈز آرمی انٹرونشن، ہاسٹیلٹی ٹورڈز the dynastic politics and so on. تو یہ ساری چیزیں ہیں اپنی جگہ پہ. نئے آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کا اعلان ہو سکتا ہے؟ دوسرا سوال پہلے لے لیتے ہیں. دیکھیے اگر ہو سکتا ہوتا تو ہو جاتا. میرا خیال ہے کہ کرنٹ آرمی چیف نے یہی کہا ہوگا اور اتفاق ہوا ہوگا کہ اس سٹیج پہ اناؤنس کرنا نیو مین وڈ لیڈ ٹو ڈائلیوشن آف دی آرمی ہائی کمانڈ. تو وہ اٹس ناٹ گڈ ٹو گیو دیٹ میسج. اینڈ یہ جو ڈی جی آئی سے جو بات ہوئی ہے اٹس ان فل ڈیفینس آف جنرل باجوہ اینڈ دی آرمی ہائی کمانڈ. سو آئی تھنک کوئی ایسی اناؤنسمنٹ نہیں ہوگی جس کے ساتھ یہ ڈائلیوٹ ہو جائے اور خان صاحب سمجھیں کہ ایک اور موقع مل گیا ہے ٹو ڈرائیو ہز پوائنٹ ہوم. تو یہ شاید آخر میں جا کے ہوگی. میں نے بھی ایک جگہ کہا تھا کہ اگر ایسی بات تھی تو کیوں نہیں کرتے آپ ایک نیا آرمی چیف اناؤنس کر دیں. The problem is کہ unless the army chief takes over, purely an announcement is not good enough. یا تو ہو کہ باجوہ صاحب کل ریزائن کریں اور کل ہی نیا آرمی چیف اپوائنٹ ہو جائے.
ایسے نہیں ہو سکتا کہ وہ 29 تاریخ کو جائیں، آج اناؤنس ہو جائے کہ 29 کے بعد ایک نیا آرمی چیف آئے گا جو کہ فلانا فلانا ہوگا، وہ گڑبڑ ہو جائے گی اس کے ساتھ. سو ایک تو یہ آپ کے سوال کا جواب دیا. یہ میں کب سے کہہ رہا ہوں کہ یہ پاسبل ہے کہ نیگوشیشنز کے ذریعے، میں کب سے کہہ رہا ہوں آپ پنڈی پلان 2.0 جی بالکل 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 ہوگا وہی، یہ دیکھیے ہوگا وہی سیٹھی صاحب. دیکھیے ہمیں دیکھیے نا یہ ملاقاتیں جو ہوتی ہیں رات کے وقت، اب وہ تسلیم ہو گیا نا، تو وہ کیا پنڈی پلان نہیں تھا تو کیا تھا؟ پنڈی پلان ہے کیا؟ پنڈی پلان یہی تھا نا کہ خان صاحب گو بیک ٹو پارلیمنٹ اور وہاں ویل ہیلپ یو فائنڈ اے سولوشن. آپ وہ کہتے ہیں اگست سپتمبر، آپ کہتے ہیں مارچ، تو ہم جون جولائی میں آپ کے کرا دیتے ہیں یار، گیٹ آن ود اٹ، اور ہم نہیں آپ کے خلاف کھڑے ہوں گے اینڈ سو آن. تو وہ خان صاحب وانٹس اے وے آؤٹ. وہ اتنا ہائی لیول پہ پہنچ گئے ہیں کہ اب ان کو ایک الیکشن کی انتظار بھی جب کرنی پڑ رہی ہے تو بڑا پرابلم ہو رہا ہے. مگر یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کو کرنی پڑے گی یہ مارچ سے. تو اس لیے وہ ہی کانٹ گیٹ آؤٹ آف دس جو انہوں نے مومنٹم بلڈ کیا ہوا ہے. کرتے ہیں تو بڑے یہ آج جو سنا آپ نے کہ جی ہم نے 15 سال کا فیصلہ کر لیا کہ ہم سیاست سے اے پولیٹیکل رہیں گے. 4 سال پہلے 6 سال پہلے انہوں نے ایک اور فیصلہ کیا تھا کہ ہم ہائیبریڈ رجیم لائیں گے، عمران خان کو لائیں گے. اور انہوں نے یہ پروپیگنڈا اگینسٹ دا شریف زرداریز جو ہے یہ آج سے تو نہیں کیا، یہ تو کب سے کیا ہوا ہے 20 سال سے. تو اب یہ ہے کہ ان کے اندر بھی تو سپورٹ فار عمران خان نا، تو یہ راتوں رات تو ختم نہیں ہو سکتا. اسی لیے اس کی ضرورت ہے کہ اپنے سپورٹرز کو بھی سمجھایا جائے کہ ڈونٹ وری ہی ول ہیو ہز چانس بٹ ناٹ لائک دس از ناٹ گڈ فار آل آف اس. تو بالکل لاڈلا ہے، مگر لاڈلے کا وقت یہ کہ اپنا فیملی کا ہے نا، اپنا بنا ہوا ہے نا، اپنا بیٹا ہے نا، تو لاڈلا تو ہوگا. ہوگا بالکل. اس کے ساتھ ہی ناظرین آپ سے اجازت ہے. تھینک یو سیٹھی صاحب.